الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم صل على نبي محمد صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. سورہ حامیم سجدہ. اللہ رب العالمین نے فرمایا اور بات کے لحاظ سے قول کے لحاظ سے اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، عمل صالح کرے اور یہ کہے کہ میں مسلمین میں سے ہوں. قرآن مجید کی بہت ہی جامع آیات، باتیں بہت قسم کی ہوتی ہیں، کہیں غیبت ہے، کہیں بہتان ہے، کہیں اللہ کا ذکر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو بہترین کہا وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کی ترجیح دی، اور صرف بلانے کو ترجیح نہیں دی بلکہ کہا وَعَمِلَ صَالِحًا، اور خود بھی وہ عمل صالح ہی کرے. اسی کے پیش نظر ہم دیکھیں گے کہ داعی اللہ کے اندر جو عمل صالح ہے اس میں کیا کیا چیزیں موجود ہونی چاہیے. چند چیزوں میں روشنی ڈالیں گے اور اسی ہستی سے سیکھیں گے جو ہمارے لیے نمونہ بنا کے بھیجی گئی، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح بخاری میں ہے جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھے اور لوگوں کو پکارا یا صباحا، اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آنے والا ہے تو کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ تو لوگوں نے فرمایا کہ ہم نے آپ سے کبھی جھوٹ کا اندیشہ نہیں پایا. تو جو چیز داعی اللہ میں سب سے پہلے موجود ہونی چاہیے وہ ہونا چاہیے سچ. داعی اللہ جو ہے وہ سچ کا علمبردار ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز پیش کری وہ 40 سالہ زندگی کا ایک نمونہ، ایک کردار تھا جو لوگوں کے سامنے موجود تھا کہ سچ کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ کا کبھی اندیشہ نہیں ہوا، اور یہ سچ اتنا ضروری ہے کہ یہ جنت کی طرف لے جاتا ہے. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق حتى يكون صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. بے شک سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور ایک شخص سچ بولتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیقین میں شامل ہو جاتا ہے، اور بے شک جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے، اور ایک شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ لیا جاتا ہے. اب داعی اللہ اگر جھوٹ کا سہارا لے تو اس کی دعوت شروع ہوتے ہی ختم ہو جائے گی، لیکن اس کے برعکس اگر وہ سچ کا سہارا لے لوگوں کے مابین، چاہے وہ کاروباری زندگی ہو، چاہے وہ گھریلو زندگی ہو، چاہے وہ اپنے نفس کے ساتھ اپنا احتساب کرنا ہو، تب بھی وہ جو چیز اختیار کرے تو وہ سچ کرے. لوگوں کو یہ اگر بظاہر وہ تبلیغ بھی کرے یا داعی اور اپنے اللہ کی طرف بلائے، بظاہر ہو سکتا ہے کہ اس کے خلاف لوگ اٹھ کھڑے ہوں اور اس کے ساتھ مذاق کریں یا اس کو تنگ کریں، لیکن کہیں نہ کہیں دل میں ایک بات ضرور اس کے آئے گی کہ یار جو شخص چھوٹی چھوٹی بات کو لے کے جھوٹ نہیں بولتا تو وہ اتنی بڑی بات کیسے جھوٹ بول سکتا ہے. تو یہ سچ بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھی وہ تھی امانت داری. امانت داری اور سچائی یہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو یا داعی اللہ کو جو ہے وہ ایک بااعتماد شخص بناتے ہیں، اور داعی اللہ کا بااعتماد شخص ہونا بہت ضروری ہے. اور یہ امانت داری صرف چیزوں کی حد تک نہیں، کسی کے راز بھی ہو سکتے ہیں، کسی کی باتیں بھی ہو سکتی ہیں،
کسی نے آپ سے کوئی مشورہ کیا، اس کو آپ نے اپنے حد تک رکھا، لیکن اگر آپ نے کہیں پہنچا دیا تو اس کا اعتماد آپ سے ٹوٹ جائے. یہ امانت داری بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے علاوہ ایک امانت اللہ تعالیٰ نے دی جو انسان نے اٹھائی، پہاڑوں نے بھی انکار کیا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو احکام آپ تک پہنچائے گئے ہیں وہ لوگوں تک پہنچا دیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی امانت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پہنچا دی. اب چونکہ انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا، کوئی نیا نبی یا نیا رسول نہیں آئے گا، یہ ذمہ داری اب ہم پر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری میں، بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو اگرچہ ایک آیت. ہمارا کام ہے پہنچانا، باقی ہم نے جو چیزیں اختیار کرنی ہیں وہ سچ ہے، ہمارا داری ہے. اور ایک فکر ہونی چاہیے، ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر فکر تھی، اتنی فکر تھی کہ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اے رسول آپ اس فکر میں کہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے کہیں اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈال دیں. اتنی فکر لوگوں کی، یہ ہے اپنی ذمہ داری کو سمجھنا. تو ہمیں چاہیے اللہ رب العالمین ہمیں وہ سچ کا نمبردار بنائے اور ہمارے اندر وہ خصوصیت پیدا کرے کہ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کے مسلم ہوں، اس کی فرمانبردار ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش